شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. باہر جو احباب ہیں سب سے میں گزارش کروں گا کہ اندر تشریف لا لیں. یہ درس کی مجلس ہے جس میں اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ کے پاس اپنے مقرب فرشتوں کے پاس ہمارا ذکر کرتے ہیں. اس پر مجھے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ میری بات نہیں ہے، نہ آپ کی بات ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 31 اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت فرمائی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے. نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور باعزت مقام جنت میں ہم داخل کریں گے. بڑے گناہ چھوٹے گناہ دو طریقے کے ہیں. اسے میں اور آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم باہر جاتے ہیں، کپڑوں پہ دھبے لگ جاتے ہیں، کچھ دھبے داغ ایسے ہیں پانی سے دھو تو چلے جاتے ہیں، لیکن کسی داغ دھبے کو دھونے کے لیے نکالنے کے لیے آپ کی زوجہ محترمہ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اسے آلہ لگانا پڑتا ہے، کیا کیا لگانا پڑتا ہے، تب جا کر وہ داغ. میرے بھائی پیچھے جو بچے ہیں آپ سامنے آ جائیں گے نا، آپ بڑے جوان لوگ ہیں مشاہد سامنے کیا ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم دور ہوتے جاتے ہیں شیطان کیا کرتا ہے، اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا جیسے شیر ریبڑ سے الگ ہونے والی بکری کو کھاتا ہے، شیطان مجلس سے دور ہونے والے آدمی کو اچک لیتا ہے. ذرا دور ہوئے کہ نیند آتی، ذرا نیند آئے نا ان کو باہر گئے تو باہر ان کے لیے چلے نہیں ایسا چھوڑا. تو جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ماں کو صبر دے، حوصلہ دے. اللہ تعالیٰ وہ ساری فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر دے جن کا جوان بچہ 16 سال جس کی عمر تھی کل رات ایسے ہی ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا. عالمدور کے اہل حدیث مسجد سے جو بچہ جڑا تھا تو بتاتے ہیں کہ 2:30 بجے تک تو بچہ مسجد ہی میں تھا، 2:30 بجے تک بچہ مسجد ہی میں تھا. تو تھوڑی چیزیں ہیں جو ہماری حالت بدلتی نہیں ہیں. لاکھ خطیب بولتے ہیں، واعظین بولتے ہیں، نصیحت کرنے والے بولتے ہیں، لیکن ہماری قوم سدھرتی نہیں. اللہ تعالیٰ ہی اس قوم کا رکھوالا ہے. تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم میں اللہ تعالیٰ بدلاؤ لائے، اللہ تعالیٰ سب کو صبر دے، حوصلہ دے. تو مجلس کے ساتھ جڑے رہیں، ہم ایک جگہ بیٹھ کر دل سے دل ملاتے رہیں تاکہ ہم کو شیطان اچک نہ لے. چلیے ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ٹائم، اس آدھے گھنٹے میں ہم سنتے ہیں کہ یہ بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں. آپ نے فرق سمجھ لیا کہ بڑے گناہ کا مطلب ایسے گناہ جو جس کو دھونے کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے. چھوٹے داغ دھبے ہیں آپ پانی سے دھونے چلے جائیں، لیکن آئل کا دھبا لگ گیا یا کسی اور دھبا لگ گیا جائے نہیں، آپ اسے دھونا پڑے گا، صرف لگا کے، آلہ لگا کے، پتہ نہیں کیا کیا لگانا پڑے گا، اس کو دھونا پڑے گا. بالکل گناہوں کے دھبے ایسے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، اللہ سے استغفار کرو، یا اللہ معاف کر، چلے جائیں.
لیکن کچھ بڑے بڑے گناہ ہیں جو جاتے نہیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ چھوٹے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، ظہر کی نماز تک جو چھوٹے چھوٹے مسٹیک ہوں گے وہ معاف ہو جائیں، ایک نماز سے دوسری نماز معاف ہو جائیں، اور جمعے سے جمعے تک، ایک جمعے سے جمعے تک جو بھی گناہ ہوں گے معاف ہو جائیں گے۔ رمضان سے رمضان تک کوئی بھی گناہ کیا ہو جائیں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں گناہ کرتے رہو رمضان میں معاف کر دو، غلطی سے گناہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اگر کسی کو شیوا بنا لے تو پھر معاملہ مشکل ہے، ایسے تو نہیں۔ تو چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جیسے ایک بڑا گناہ جو ہم کہتے ہیں شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا سورۃ النساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کرتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ ایسے قبر پرستوں سے، مجاوروں سے جو قبر کی مٹیاں چاٹتے ہیں، ہم سخت نفرت کرتے ہیں۔ اگر وہ توبہ کر لیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں، اگر وہ قبروں کا طواف کریں، قبروں پر چادریں چڑھائیں، قبروں کا پیسہ کھائیں اور وہاں بیٹھ کر وہ چندے وصول کریں، لوگوں سے نذرانے وصول کریں، وہاں چادریں چڑھائی جائیں، لوگ وہاں نذرانے پیش کریں، جو اللہ کے گھر کا طواف کرنا چاہے، اگر قبروں کا طواف ہوتا ہے تو ہم سخت نفرت ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ایک دوسرا گناہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ نماز کا چھوڑ۔ پہلے آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ بڑے گناہ اسے کہتے ہیں ہر وہ گناہ جس کو بڑا گناہ قرار دیا گیا ہو، اللہ نے اس گناہ پر بہت ہی سخت سزا سنائی ہو، یا اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر کی ہو، یہ گناہ کرے تو یہ سزا، اللہ تعالیٰ نے وہ بڑا گناہ اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی ہو، یا ایسا گناہ جس کے کرنے والے پر اللہ نے لعنت کی ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے لعنت کی، کہا لعن اللہ زوارات القبور، ایسی عورتوں پر لعنت ہو جو قبروں کی زیارت کرتی۔ دیکھا کتنی کہا جیسے بتایا، ایسی عورتوں پر لعنت ہو جو قبروں کی زیارت کرتی، اپنی قبروں کا طواف کرتی۔ لعن اللہ آکل الربا، اللہ اس آدمی پر لعنت کرے جو سود کھاتا ہے، وڈی کھاتا ہے، اس پر لعنت ہے۔ یہ سب گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ رشوت لینے والا، رشوت لینے والا، برائب لینے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے۔ تو ایسی طرح اسے بھی بڑا گناہ کہتے ہیں جس کے کرنے والے پر جنت حرام کر دی گئی، یہ سب بڑے گناہ میں آتے ہیں۔ یہ گناہ تو میں نے بتا دیا شرک۔ دوسرا بڑا گناہ نماز ہے، اس لیے کہ نماز انسان کے اسلام اور کفر میں فرق کرتی ہے۔ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ اسی طرح بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی، حقوق الامہات، گھر میں ماں باپ ناراض ہوں، ماں باپ سے آپ بات نہ کریں، عمرہ کر لیں، حج کر لیں اور ماتھا ٹیک ٹیک کر مسجد میں دعا کرتے رہیں، گھر میں باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ دیکھا کہ ماں باپ کی نافرمانی یہ بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے، جس سے الحقوق کہتے ہیں، یعنی ماں باپ کی نافرمانی کسی نے کی، یہ بڑے گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح ناحق کسی کو قتل کرنا، ایک مسلمان کو کب قتل کیا جا سکتا ہے؟ اگر اس نے کسی کو قتل کیا، اگر اسلامک گورنمنٹ ہے تو اس کے بدلے میں قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا۔ اگر وہ کمپنسیشن دیتا ہے، وہ لینے پر راضی ہوتا ہے تو بات الگ ہے، اگر سامنے والا معاف کر دیتا ہے تو بات الگ ہے، اگر معاف بھی نہ کرے، کمپنسیشن بھی نہ لے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، وہ بھی اسلامک مملکت ہو یہاں والا۔ اسی طرح الثیب الزانی،
اگر کوئی بوڑھا ہو کر زنا کرے تب بھی اسے قتل کر دیا جائے۔ دیکھا ایک آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو مطلب ہے کہ اب اس کو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تیاری شروع کر دیتا ہے، لیکن بڑھاپے کی حالت میں ایسے کام کرے تو کیا کریں گے؟ قتل کر دیا جائے۔ والردہ، اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، بولتا ہے کہ نہیں میں مسلمان نہیں رہتا، میں کوئل جاتا ہوں، میں چرچ کو چلے جاتا ہوں، ہمارے باپ ماں مسلمان نہیں، ایسے کتے کے بچے ہی صرف عورتوں کے واسطے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، نہیں مجھے وہ اس سے پیار ہو گیا، مجھے اسلام نہ کو، ایسے کئی لوگ ہیں العیاذ باللہ۔ اگر اسلامی مملکت ہے تو کیا کر دیا جائے گا؟ ان سے بولا جائے گا توبہ کرو، نہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اسی پر کسی کا قتل ہوتا ہے بلا جرم۔ اگر کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بغیر کسی ریزن کے کوئی کسی پر اگر یہ کرتا ہے۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، الا بقول الزور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے تو کسی نے آ کر پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے دیتے ٹیک چھوڑ کر کہا شہادت الزور، یہ جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے کسی بچے کا رشتہ ہوتا ہے، وہ لوگ آپ کو تمہارے پاس پوچھے ارے وہ بچہ کیسا، میری بیٹی کو دینا، تم نہ راضی نہیں، تمہیں کہاں بولے وہ ہرگز نہ پوچھ۔ یہ جھوٹی گواہی کی سچی گواہی، جھوٹی تو نہ وہ بچے کے بارے میں معلوم نہیں تھی، وہ بچے کے اخلاق کے بارے میں معلوم نہیں۔ اسی طرح لوگ بچیوں کے بارے میں بولتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من خبب امرأة علی زوجی، زلوا کیا کرتے جو کو اس کے مرد کے خلاف برگلاتے، کسی کی بیوی کے پاس جا کے بیٹھ جاتے، تمہارے شوہر یہاں دکھتے ہیں وہاں دکھتے ہیں، ہاں تمہارے شوہر اور ایک شادی کی خواہش میں ہی، ایسے سب بولتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بدترین آدمی، یہ بدترین آدمی ہے جو کسی کی بیوی کو کیا کرتا، اس کے شوہر کے خلاف ورغلاتا، دل میں دشمنی ڈالتا۔ لیکن بیوی کو بھی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، لوگ ہزار ہوتے، میاں بیوی کی محبت اٹل ہوتی، ایک عورت اپنے شوہر کو جتنا پہچانتی ہے کوئی اور نہیں پہچان سکتی، اس لیے کہ دونوں کے درمیان جو محبت جو نکاح سے پیدا ہوتی ہے وہ بہت عظیم محبت ہوتی ہے۔ شوہر کیسا بھی رہنے لیکن بیوی عزت سے اس کا نام دے، ہمارے آئے انہوں آئے گئے، لیکن کبھی بھی بدزبانی نہیں کرے، اس لیے کہ اس کے ہسبینڈ سے اسے کیا ہوتا ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک گانگت ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جیسے بتایا گیا والدین پر لعنت بھیجنا، والدین پر لعنت بھیجنا، ماں باپ کو گالی دینا۔ جیسے بچے ماں باپ سے کہتے ہیں تمہیں میرے واسطے کیا کرنا ضروری ہے، ماں باپ پر یہ ضروری نہیں کہ وہ بچے کے واسطے کبھی بھی کرے، بچوں پر ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کے لیے کرے۔ ماں باپ نے تم کو پیدا کیا، یہی سب سے بڑی چیز ہے، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ماں باپ کو آپ نہیں بول سکتے۔ کتنے ایسے نافرمان بچے ہیں اپنے موبائل کے ریچارج کے لیے، اپنے کپڑوں کی سلائی کے لیے، خریدنے کے لیے ماں باپ کو تنگ کرتے، ماں باپ سے پیسہ مانگتے۔ یہ شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ بیٹا جب جوان ہو گیا ہے اور بیٹے کے ہاتھ پیر مضبوط ہو گئے تو جائے محنت کرے، محنت کرے، کمائے، اپنے سے کپڑے خریدے، اپنے سے موبائل ریچارج کر دیں۔ بوڑھے باپ پر بوجھ کیوں بنتا ہے؟ اور باپ دیتا نہیں ہے تو پھر گالیوں کی بوچھاڑ ہوتی، آپ نے پیدا کیوں کیا، آپ نے میرے لیے کیا کیا، ایسی نافرمان بات بولتی۔ ہاں العیاذ باللہ، کہا کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے گناہوں سے جو بنایا، اس 7 الموبقات، 7 بڑے بڑے گناہ بتائے گئے ہیں، اس میں سے ایک تو کہا شرک، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا ہے جادوگری، اللہ بہت ڈینجر چیز ہے۔ کبھی دکان پر وہ آپ جائیں گے تو گوشت کی دکان پر کچھ لوگ لینے آ جاتے ہیں، وہ دل دو کیا دو،
کچھ اس میں جادو کرنے والے بھی ہوتے ہیں، کیس پہ جادو، اس پہ جادو کر رہے ہیں، اور عجیب عجیب جادو کر لوگ ہیں، کس کس چیزوں پر جادو کرتے ہیں، کن چیزوں پر جادو کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسی لیے جادوگر کی سزا کیا ہے؟ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ اسلامی مملکت ہے تو جادوگر کی سزا کیا ہے؟ حد الساحر قتل، القتل، جادوگر کی سزا قتل ہے۔ تو جادو کا سیکھنا، اور کسی نے جادو کیا ہے تو جادو کا علاج جادو سے کرانا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ایسا جادو ہوتا کیا، اب اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ کئی دن تک مجھے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی کام کرتا لگتا کہ میں نے نہیں کیا۔ بعد میں 2 فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک سرحالے بیٹھا، ایک پیر کے پاس بیٹھا، دونوں فرشتوں نے بات کیا، ارے ان کو کیا ہوا؟ بولا کہ ان پر جادو کیا گیا۔ کس نے کیا ہے؟ لبید بن الاعصم، جو مدینے کا ایک یہودی جادوگر تھا، اس نے کیا ہے۔ اچھا، اس کی بیٹیوں نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ کچھ بال ہیں جو فلاں بئر دروان، ایک کنواں ہے، باوڑی ہے، اس باوڑی کے پتھر کے نیچے چھپا کے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا، وہاں گئے، اس چیز کو وہاں سے نکالا اور پانی لال ہو رہا تھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علاج کے طور پر 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، سورۃ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ یہ 2 صورتیں جادو کا علاج ہے، جادو کا علاج ہے۔ تو اب قوم ہے، ہم لوگوں سے بولتے ہیں کہ یہ 2 صورتیں پڑھ لو، جادو نظر جو بھی ہے علاج ہو جائے گا۔ بولے تسلی نہیں ہوتی۔ اچھا، تسلی کس میں ہوتی؟ کیا تمہیں مرغی لاؤ، سفید مرغی، کالی مرغی، حساب پھرا کو ڈالو، نیبوا لاؤ، تب ہم نے کیا ہوتی؟ تسلی۔ اب اللہ جو علاج بتائے اس میں تسلی نہیں، وہ کالی مرغی میں، نیبوا میں، اس میں تسلی بولے تو ہمیں کیا بولیں؟ کیا بولیں ہم تسلی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ 2 صورتیں ہیں اور قرآن ہے جو شفا ہے آپ کی۔ تو جادو بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا گناہ ہے یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر جانا۔ اگر آپ کی کسٹڈی میں آپ کسی یتیم بچے کے گارڈین ہیں تو اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یتیم بچوں کا مال جو کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگار بھرتے ہیں۔ کیا بھرتے ہیں؟ اپنے پیٹ میں انگار بھرتے ہیں۔ یتیم بچوں کا معاملہ اتنا نازک، بہت نازک، تو یہ بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مومن اور معصوم عورتوں پر تہمت لگانا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ ارے کس کی بیٹی کے تعلق سے کیا بولتے ہیں، ذرا سوچ کے بولو۔ کوئی پوچھا، بولو بھائی معلوم ہے تو معلوم، بولو نہیں کیا بھی نہیں سنے سو بات سو بولا۔ اچھا وہ اس کا بیٹا ایسا، اس کی بیٹی ایسی، جیسے انہوں پورے کیمرے لگا کے دیکھے ذرا۔ ہاں تو پہلے تمہیں اپنی زندگی کیمرہ لگا کے دیکھو ہم کیسے ہیں، تو دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں کہا کہ اگر تہمت لگاتے ہیں، تہمت کے معنی ایلیگیشن، یعنی لوگوں پر آپ تہمت لگانا، کسی کی بیٹی پر، کسی کی بیٹے پر، انہیں ویسی انہیں ایسا، کہا کہ بڑے گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے۔ اسی طرح ایک اور چیز بڑے گناہوں کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے نیبر کو تکلیف دینا، پڑوسی کو کیا کرنا؟ تکلیف دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی پڑوسی کو کوئی بہت ستا رہا تھا، تو یہ بتایا گیا کہ اچھا ایسا کرو، تمہیں پورا سامان اٹھا کو گھر کے باہر ڈال کو وہاں بیٹھ جائے۔ اب وہ ایسا کرے، پورا گھر کا سامان نکال کو گھر کے باہر ڈال کے بیٹھ گئے۔ اب لوگ آتے جاتے بولتے کیا صاحب یہاں بیٹھے؟ نہیں میرا پڑوسی ستاتا، اس کے واسطے میں یہاں بیٹھا۔ اب وہ پڑوسی دوڑ کے آیا، بولا وہ آپ سے ستاتا نہیں تو گھر میں چل جائے۔ تو یہ پڑوسی اس لیے کہ پڑوسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔
تو اس لیے کہ کوئی بھی مصیبت آئی کسی پر تو سب سے پہلے کون آئے گا؟ بازو گھر والا ہے، دور والے بعد میں آئے گا۔ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ دور والے کو خوش رکھتے ہیں، اپنے بازو گھر والے کو کیا رکھتے ہیں؟ کیا تو بھی پرابلم اس سے رہے گا۔ اب جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں ذرا آنکھ بند کر کے سوچو، تمہارے بازو گھر والے سے کتنے تمہارے تعلقات اچھے ہیں۔ ہمارے اس مجلس میں 10-15 تو ایسے رہیں گے ان کے بازو گھر والے سے حالت اچھی نہیں، پورے گھر سے تعلق اچھا رہے گا، لیکن بازو گھر والے سے ہمارا معاملہ اچھا نہیں رہے گا۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آس پاس جو لوگ ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ پڑوسی کون ہیں؟ اقرب منک الباب، تمہارے گھر کی دہلیز سے دوسرا کا دہلیز کتنا قریب ہے، وہ تمہارا پڑوسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کھا کر سو لے، اس کا پڑوسی بھوکا۔ پڑوسی بھوکا ہے، انہوں کھا کو ڈکارا دیکھو داتا میں سے نکال لے گا، بولا کہ آپ مومن نہیں۔ آدمی کوشش کرے اپنے پڑوسی کا حق ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں جبریل اتنی وصیت کرتے تھے وہ پڑوسی کے بارے میں، لگتا تھا کہ مجھے وراثت وارث نہ بنا، سیورث، کہ میرے جائیداد میں اسے حصہ دینے کی بات نہیں۔ تو پڑوسی سے اگر کوئی پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، پڑوسی کو کیسا تکلیف دیتے ہیں؟ ہمارے گھر کا پورا کچرا ان کے سامنے لا کر رکھنا، حد سے زیادہ ٹی وی کا ساؤنڈ بڑھانا، کوئی بھی ہمیشہ گھر میں گڑبڑ، چین سکون سب ختم، بازو گھر والا پریشان۔ اس لیے کہتے ہیں اطلب الجار قبل الدار، پڑوسی کیسا ہے دیکھو، گھر کیسا ہے دیکھنے سے پہلے۔ تمہیں کہاں بھی کرائے پہ جانا، پہلے کیا دیکھنا؟ گھر دیکھنا نہیں، گھر کے بازو کون ہے پڑوسی وہ دیکھنا، گھر بعد میں دیکھنا۔ تمہیں گھر اچھا ہے تم چلے گئے، پڑوسی غلط ہے تب ناکام ہو جائے۔ اطلب الجار قبل الدار، یعنی نائبر کیسا ہے پہلے دیکھ لو، گھر دیکھنے سے پہلے۔ تو اس بات کا اسی لیے کہتے ہیں کہ پڑوسی کو تکلیف دینا نہیں چاہیے۔ اسی لیے اور ایک چیز جسے کہتے ہیں تکبر، یہ بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ تکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اچھے شو پہننا، اچھے کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے، کیا یہ تکبر میں سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، کہا کہ آپ حق کا انکار کریں، حق کو نہیں مانیں اور لوگوں کو نیچے اس سے دیکھیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہمیں بڑے، سارے لوگ چپ کے چھوٹے، کہا کہ یہ تکبر، لوگوں کو نیچی نگاہ سے دیکھنا، ذلیل نگاہوں سے دیکھنا۔ میں بڑے باپ کا بیٹا، میں بڑے خاندان کا بیٹا، باقی لوگ سو چھوٹے چھوٹے لوگ، بلا صبح ایسے سمجھ، یہ تکبر ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے حشر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی شکل میں پیدا کرے گا، لوگ اپنے پیروں سے رونگتے ہوئے چلیں گے۔ یہ تکبر کا انجام۔ اللہ آپ یہ سوچیں کہ سو اچھے لوگ ہیں، میں برا ہوں، مجھے اچھا بننا، سب جنت میں جانے والے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ سارے لوگوں سے کہے کہ سب جنتی ہیں سوائے ایک کے، تو میں سمجھوں گا کہ وہ ایک میں ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر اللہ کہہ دے کہ سارے لوگ جنتی ہیں سوائے ایک کے، تو میں کیا سمجھوں گا؟ وہ میں ہی ہوں۔ تو اپنے آپ میں تواضع، سمپلسٹی پیدا کریں، تکبر نہ کریں۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں چغل خور، ہمیں پلان توپ کی زبان میں، ہمارے داشا مکان کی زبان میں بولنا بولے تو لگاؤ بجاؤ بولتے، کیا بولتے ہیں؟ لگاؤ بجاؤ بولتے تو ذرا لوگ خاص اس کے واسطے سے تھے، ادھر کا بات لے جا کے ادھر لگاتے، ادھر کا بات، ان کو تسلی ملتی، وہ کام ہی چلا کرتے رہتے۔ کہا کہ یہ بڑے گناہوں میں شمار، اس سے خاندانوں میں آگ لگ جاتی، خاندان بچھڑ جاتے ہیں،
ایک آدمی کی وجہ سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دلی میں وہ پرانے زمانے میں کئی جنگیں ہوئی صرف اس کی وجہ سے. دلی کئی بار اجڑی، کئی بار بسی، صرف افواہیں پھیلانے کی وجہ سے. روبس لوگوں میں باتیں پھیلائیں گے، کیا بھی نہیں رہے گا. اور وہ اتنے ایکسپرٹ وہ لوگ رہیں گے، ایسا بولیں گے جیسے نوحنکیاں سے اب بھی دیکھ کو آتی ہے، وہ کیا بھی نہیں رہے گا. کہا کہ یہ چغل خور اسی لیے کہتے ہیں کہ جو دوسروں کی بات لے کر آپ کے پاس آتا ہے، آپ یقین رکھیں وہ آپ کی بات بھی لے کر جاتا ہے. آپ ایسا خوش نہیں ہو، انہیں اچھے انفارمر انہیں اچھے باتیں لاتا اس نہیں لے کو جاتا. انہیں آیا تو اپ ڈاؤن دونوں ڈال کو آتا، خالی ون میں آتا نہیں. تو ادھر سے جو لاتا ہے وہ کیا کرتا ہے، باتیں لے کر جاتا ہے. یہ بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ شخص بدترین آدمی ہوگا جو دو چہرے والا ہوگا. ڈبل فیس، دو چہرے بولے تو ڈبل فیس، دو چہرے والا ہوگا. یعنی ایک جگہ ایک بات کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کے نزدیک بالکل دوسری بات کرتا ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ بڑا گناہ ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. اسی طرح بڑے گناہوں میں سے ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، خودکشی کرنا، سوسائڈ ہمارے اسلام میں نہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں، مختلف سنتے بھی ہیں. ابھی حال میں IT میں کوئی PhD کا اسٹوڈنٹ تھا، بچے ستاتے ہیں کالج میں، برداشت نہیں کر سکا، اس نے سوسائڈ کر لیا، سوسائڈ نوٹ لکھا. لیکن وہ دوسرے کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا بچہ یا مسلمان عورت نہیں کر سکتی. رشتے نہیں آ رہے ہیں، پریشان ہیں، چلو یہ رستہ آسان ہے. نہیں، یہ مسلمانوں کی عادتیں ہیں. اس لیے کہ یہ جان ہماری نہیں، اللہ کی. اللہ جب لے گا جائیں گے، اللہ جب تک زندہ ہے رکھیں گے. ویسے نہیں کہہ سکتے مائی باڈی مائی وش کے بولتے نا، ویسا کیا بھی ہمارے پاس نہیں. یہ باڈی ہمارا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ جو شخص اپنے آپ کی جان کسی چیز سے نکالے گا، قیامت تک ویسے ہی وہ نکالتا رہے. اگر زہر پیا ہے تو زہر پیتا رہے گا، اپنی جان نکلتی رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، بہت زور سے جنگ لڑ رہے تھے، بہت سے لڑ رہے تھے. صحابہ خوش ہو کے دیکھ کے بولا اللہ کے نبی دیکھیے کتنی شجاعت سے جنگ لڑتے ہیں. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ بات ٹھیک ہے لیکن وہ جنتی نہیں. اللہ کے نبی سے وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا. اس کے بعد صحابہ بھی پریشان تھے، ایسے کیسے ہو کہ ایک آدمی اتنی شجاعت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جنگ لڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے. تو بعد میں ایسا ہوا کہ ان کو تلوار کا زخم آیا، وہ برداشت نہیں کر سکے، تلوار زمین میں گاڑ کے اوپر سے کود گئے، انہوں نے سوسائڈ کیا. تو لوگوں نے کہا صدق اللہ صدق رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی بات کی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سوسائڈ یہ مصیبتوں کا علاج ہے، ہرگز نہیں، وہ مصیبتوں کی ابتدا ہے. ایک مومن صبر کرتا ہے، حالات جیسے بھی آئیں آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہمارے بڑے بڑے علماء، ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں تھے، قلعۃ المحبس یعنی جو قلعے کا بڑا سا جیل تھا، جیلوں میں بند کر کے رکھا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن رباح سے نہیں کہا کہ تم خودکشی کر لو. ان کی کھال نکل جاتی تھی، چمڑی نکل جاتی تھی، آگ برداشت کرتے تھے، لیکن احد احد کے نعرے لگاتے تھے، لیکن سوسائڈ کا سہارا انہوں نے ہرگز نہیں لیا. تو سارے بچوں سے میں کہتا ہوں کہ زندگی کا مزہ اسی میں ہے کہ آپ حالات کا مقابلہ کریں، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھیں. اگر کوئی سوسائڈ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو بزدل ہے، بے ہمت ہے، اس کے اندر ہمت نہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے بڑے بڑے جرنیل اور کرنیل تھے جو چاہتے تو یہ راستہ اختیار کرتے،
ان کو پھانسی دے دی گئی، گولیوں سے اڑا دیا گیا. کیسے ریفارمرز تھے، لیکن انہوں نے سوسائڈ کا راستہ اختیار کیا. سوسائڈ وہی کرتا ہے جو بزدل ہوتا ہے، جو بے ہمت ہوتا ہے، جو کوہارٹ ہوتا ہے. لیکن بڑے ہمت والے لوگ حالات سے نبرد آزما ہوتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن یہ دوسرا راستہ ہرگز اختیار نہیں کرتے، اس لیے کہ سب سے پہلے شریعت نے ہم کو منع کیا. شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ آنے والے حالات پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یا اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے زندہ رکھ، جب بہتر نہیں ہے تو مجھے موت دے، اور موت بھی دے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اسلام کی حالت میں مجھے موت دے اور نیکوں کے زمرے میں مجھے شامل فرما. اللہ تعالیٰ سے آپ ایسا دعا کریں. اسی طرح ایک اور چیز بتا کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. اور بھی کچھ چیزیں ہیں کل کے درس میں ہم سنیں گے. یہ رشتوں کو توڑنے والا، اللہ یہ بڑی ڈینجر والی بات ہے. رشتوں کو توڑنے والا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتوں کو توڑتا ہے. جیسے ایک آدمی کسی کی بیٹی سے شادی کر لیتا، 2-3 مہینے اچھا چلتے، اس کے بعد بولتا دیکھو تمہیں جانا نہیں، کیا تمہیں کیا نہیں کرنا، تمہیں تمہارے امی کے گھر کو نہیں جانا. امی نے رشتہ کو بلایا کیوں توڑا ہے؟ توڑا کیوں بلایا؟ توڑ ڈالا نہیں ہوگا قصہ. تو اسے یہ حدیث سنا، لا يدخل الجنت، رشتوں کو توڑنے والا کیا نہیں ہوگا. یہ معاملے میں کدھر ڈیمینیشن ہے وہ لوگ کر لیتے. اگر دادا کا زور زیادہ ہے تو انہیں اپنا چلا لیتا، نانا کا زور زیادہ ہے تو انہیں بھی نہیں کرنا انہیں بھی نہیں کرنا. بچے کیا ہو جاتے ہیں پریشان، خالی بچوں کو دادا کو معلوم رہتا، نانا کو معلوم نہیں، یا نانا معلوم رہتا دادا کو معلوم. اس میں کیا آتے جاتے نہیں نا. کب تم آپ کو گود لیے تو کیا ہی نہیں، پاگل مجھے گود لیتا رہا، ارے میں تیرا نانا رہے، میں تیرا دادا رہے، بولنا پڑا. لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتے ناطے توڑنے والے کیا نہیں کریں گے، جنت میں نہیں جائیں گے. تو یہ جو خاندان کے رشتے بنتے ہیں یہ اس لیے بنتے ہیں کہ رشتے باقی رہیں. اب اگر 1000 بولیں میں آپ کو 1000 بولوں کہ یہ حدیث غلط ہے، اللہ کے نبی کی بات غلط ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو تاکہ ہم جنت میں جا سکیں، ہم سب جنت میں جا سکیں. کوئی بھی رشتے ہیں، پھوپھی کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، مامی کا رشتہ، نانا نانی، دادا دادی، یہ جو کنبے قبیلے ہیں یہ پیار و محبت کے باغیچے ہیں. اسے آباد رکھیں، برکتیں آئیں، گھر میں برکتیں ہوں گی، روزی روٹی میں برکت ہوگی. یہ توڑتے توڑتے کہاں تک جائیں گے؟ کیا ساری دنیا میں آپ اکیلے ہی رہیں گے؟ کیا سارا سنسار اللہ نے آپ اکیلے ہی کے لیے بنایا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بڑے سے بڑے خاندان بنے. بچہ بڑے پیار سے کہے کہ میں اتنے بڑے خاندان میں رہتا ہوں، میرے ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، یہ سارے کنبے قبیلے ہیں. تو کلیئر حدیث ہمارے ساتھ ہیں، رشتے ناطے توڑنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے. اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. کچھ لوگ فخر کرتے ہیں، میں شادی کر کو بلا لے کہنا تچ میں کبھی گیا نہیں کرتا، جاچ نہ، وہ فخر کرتا میں گیا نہیں. سبحان اللہ، کیا عجیب. ارے وہاں سے تو نے شادی کر کے نہیں لایا ہے، اس باپ کے جگر گوشے کو تو لا لیا ہے، دل کے ٹکڑے کو تو نے لایا، اور تو سمجھتا ہے کہ پھر میں نہیں گیا. عجیب انسان ہے. تو میرے خیر ہمارے سامنے باتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں. یہ سب بڑے گناہ ہیں، اس سے خود بھی بچیں، میں بھی بچوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.